بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی۔ سب سے پہلے تو آپ کو اعتکاف میں شامل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا بھی کروں گا کہ خالق کائنات آپ کے اس پاکیزہ جذبے کو قبول فرمائے، اور اعتکاف کے تمام مقاصد جو آپ ذہن میں لے کر آئے ہیں، یا جو نبی آخر الزمان علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام کے تمام عطا فرمائے۔ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ مجھے بولیے۔ بنیاد، اور اعمال اس پر عمارت کا نام ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت قائم نہیں کی جا سکتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں سے بھی پکارے، نبی سنتا بھی ہے، نبی جواب بھی دیتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوگا، وہ جب بھی اپنے نبی کو پکارے گا، نبی سنے گا بھی اور بولیے جواب بھی دے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے، اور یہ دلیل میں گھر سے چار کر کے نہیں آیا تھا، یہ ابھی میرے رب نے میرے ذہن میں ڈالی ہے۔ بیان پہلے کئی دفعہ کی ہے، لیکن آج یہ سوچ کے نہیں آیا تھا، ابھی رب نے ذہن میں ڈالی ہے کہ یہ بھی بیان کر دو۔ وہ کیا دلیل ہے کہ نبی سنتا ہے، جواب دیتا ہے؟ رب کائنات کا ارشاد کلامی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا پیارے، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سارے جہانوں میں یہ جہان بھی شامل ہے نا؟ بولیے، یہ زمانہ بھی شامل ہے، یہ مسجد بھی شامل ہے، اس مسجد میں بیٹھنے والا ہر فرد بھی شامل ہے۔ ہر فرد جو ہے وہ جب بھی پریشان ہوگا، چاہے وہ گجرات کی مرکزی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ راول پنڈی بیٹھا ہو، چاہے وہ انگلینڈ بیٹھا ہو، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، اور کسی زمانے میں بیٹھا ہو، اس پر جب بھی کوئی مشکل آئے گی، وہ پکارے گا یا نبی مدد، تو نبی سنے گا بھی، مدد بھی کرے گا، تو رحمت ہی تو نبی نے کرنی ہے۔ نبی آئے جو رحمت بن کے ہے۔ اگر نبی سنے نا تو نبی رحمت کیسے کرے گا؟ اور اگر سن لے جواب نہ دے تو رحمت کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سنتا بھی ہے، نبی بولیے جواب بھی دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ پھر سوچ کے بتائیے، تھے یا ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے یا ہیں؟ ہیں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ فوت ہو گئے۔ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ ہیں کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہیں، اس لیے کہ
نہیں کر سکتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول ہیں کا کیا مطلب؟ وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں کا یہی تو مطلب ہے۔ یہ پریزنٹ کو شو کرتا ہے، یہ فعل حال کو شو کرتا ہے، یہ زمانہ جو ابھی چل رہا ہے یہ اس کو شو کرتا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا مطلب؟ وہ زندہ تھے، وہ زندہ ہیں، اسی لیے تو اس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آگے ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب اچھا عمل کرنے پر اہل ایمان کو رب تعالیٰ کی جانب سے جو انعام ملتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اہل ایمان کوئی اچھا عمل کر کے اس کا ثواب جب کسی اور کے نام کر دیں تو اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ میلاد بدعت، ختم بدعت، 11ویں بدعت، سمجھ آ گیا آپ کو؟ جو کچھ ہم کریں وہ بدعت، اور جو لوگ خود کریں وہ شریعت۔ آج آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ جب آپ سے کوئی کہے کہ یہ کام بدعت ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ کے جواب دیجیے نا۔ سمجھنا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے شریعت نے منع کیا ہو۔ اگر وہ بدعت بھی ہوگا تو بدعت حسنہ ہوگا۔ اچھا، ایک سوال ہوتا ہے کہ جی تم انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ اپنے انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ جو حضور کا نام لے رہا ہے تم جا کے اس کا منہ چومو، ہونا تو یہ چاہیے۔ اگر تمہیں اتنا ہی پیار ہے، اگر تمہیں اتنا ہی پیار ہے تو اس کا منہ جا کے چومو جس کی زبان سے آقا کا نام نکلا ہے۔ اپنے انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جنابی والا ہم آپ کی جہالت کے پابند نہیں ہیں، ہم آپ کی جہالت کے پابند نہیں ہیں کہ آپ جو جاہلانہ بات کریں تو ہم آپ کی بات پہ چل پڑیں جی یوں کرو۔ ہم آپ کی جہالت کے پابند نہیں ہیں، ہم پابند ہیں سیدنا صدیق اکبر کے عمل کے، ہم پابند ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے عمل کے۔ طارق جمیل صاحب ہیں، لوگ بڑے شوق سے سنتے کہتے ہیں جی نہیں وہ کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، بلکہ میں نے خود اس سے سنا، مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کوئی اختلافی بات نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو غلط نہیں کہا۔ میں نے کہا یہی تو منافقت ہے کہ غلط کو غلط نہ کہنا ہی تو منافقت ہے۔ اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ میں جس کو غلط سمجھتا ہوں میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں، لیکن اگر تم نہیں کہتے ہو تو اس کا مطلب تم منافقت کر رہے ہو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، فرمایا اور وہ غیب بتانے میں وکیل نہیں ہے۔ آپ بولیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا۔ اور وہ غیب بتانے میں وکیل نہیں ہے، کیا مطلب کہ وہ بہت زیادہ غیب بتاتا ہے، یہی مطلب بنانا۔ اچھا، اب یہاں پر آ کر آپ نے نام روسی کر لیا، نہیں ہوا ضمیر ہے، وہ غیب بتانے میں وکیل نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں آقا علیہ السلام ہیں، اور دوسرا ٹبر کہتا ہے کہ نہیں اللہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ نہیں بول رہے کون ہو؟ اگر نہ بول سکتا ہے پھر لطیفہ سنا سمجھ لطیفہ سننا چاہو یا قرآن حدیث سننا چاہو؟ اگر بولیں گے تو پھر میں لطیفہ سناؤں گا آپ کو۔ اچھا، تو کیا ہوا؟ رب نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ غیب بتانے میں وکیل نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ دوسرے ٹبر نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا رسول اللہ ہے، دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ہم نے کہا چلو ہم اپنی بات سے ہٹ جاتے ہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ حضور نہیں ہے اللہ ہے، تو چلو مان لیا اللہ ہے۔ اللہ غیب بتانے میں وکیل
وسلم اللہ بہت بتاتا ہے، تو جب بہت بتاتا ہے تو محبوب کو چھوڑ کر باقی کسی کو بتائے گا؟ سب سے پہلے تو محبوب ہی کو بتائے گا نا۔ میرے پاس جو کتاب ہے یہ میں خاص طور پہ گھر سے لے کے آیا ہوں، یہاں بھی یقیناً موجود ہوگی، آپ روزانہ اس سے پڑھتے سنتے ہوں گے، لیکن میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ آپ سب کے گھر میں ہونی چاہیے۔ میں نے کیا کہا؟ یہ آپ سب کے گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر یہ آپ کے گھر میں ہوگی انشاءاللہ بہت سارے معاملات، دینی معاملات، جس میں عبادات بھی شامل ہیں، جس میں عقائد بھی شامل ہیں، جس میں معاملات بھی شامل ہیں، بہت ساری باتوں کی معلومات آپ کو ملے گی۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایک مشورہ، آپ مفت مشورہ ایک آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا، کوئی ایک دو دفعہ شاید ہو گیا ہو کہ کسی کی شادی ہو، کسی دوست کی، کسی بھائی کی، کسی عزیز کی، تو میں نے کسی کو پیسے دیے ہوں سلامی کے طور پہ، میں یہی تحفہ گفٹ کرتا ہوں سب کو۔ تو یہ آپ کے لیے بھی مفت مشورہ ہے کہ جس کو دینا ہو اس کو بجائے 500 روپے کے یہ 250 کی کتاب دے دیں۔ ایک تو آپ کو 250 روپے بچ جائیں گے، اور دوسرا وہ ساری زندگی پڑھتا رہے گا، اس کے بچے پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جو رسول اللہ کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں، جو رسول اللہ سے دور لے کے جاتا ہے ہم اس کے قریب نہ خود جاتے ہیں نہ آپ کو جانے دیں گے۔ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا علینا الا البلاغ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ